اور دیکھو حضرات وہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سرکار کی والدہ کا نام ہے۔ میں اس پر طویل گفتگو نہیں کروں گا۔ قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آپ توجہ سے گفتگو سنیے گا، آپ کو مزہ آئے گا۔ سرکار کی ولادت کی بات ہو رہی ہے، یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ ہمارا آپ کا رب کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ مومنوں سے کہہ رہا ہے۔ احسان کس پر رب نے کیا ہے؟ مومنوں پر احسان کیا ہے۔ حضرات دیکھو ایک دوسری قرآن مقدس کی دوسری آیت ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتا ہے کہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو، اللہ کے نور کو بجھا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کو بجھا نہیں پائیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو روشن کرے گا۔ اب آؤ ذرا توجہ سے سننا، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ آؤ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تیار کرتا ہے اور پتلے میں اللہ نے جان ڈالی۔ توجہ سے سننا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور آپ کے اندر روح ڈالی تو تفسیر نعیمی میں لکھا ہوا ہے حضرت آدم کے پتلے کے اندر جب روح ڈالی گئی تو روح اندر جاتی، پھر باہر آتی، پھر اندر جاتی، پھر باہر جاتی۔ روح کو قرار نہ ملا، روح کو چین نہ ملا، روح کو قیام نہ ملا، روح کو تسلی نہ ملی، روح کو تسکین نہ ملی۔ اندھیرا تھا، رب نے پوچھا اے روح آخر میں ڈالتا واپس آ جاتی ہے تو روح کہتی ہے پروردگار عالم ان کے جسم میں اس پتلے میں روشنی کا نام و نشان نہیں ہے، ہم بتا اس میں کیسے قیام کر سکتے ہیں؟ تو میرے رب نے اپنے پیارے محبوب کے روح، اپنے پیارے محبوب کے نور پاک کو حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں رکھا، روح اندر جاتی ہے، آدم کی آنکھ کھل جاتی ہے اور سبحان اللہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان کی طرف اپنی منڈی عرش کی طرف اٹھاتے ہیں، اپنے سر کو عرش کی طرف اٹھاتے ہیں تو سبحان اللہ عرش کے کھمبے پہ لکھا پاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرض کیا مولا مجھ سے پہلے کس کا نام لکھا ہے؟ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے، عرش کے کھمبے پر نام تیرے نام کے ساتھ یہ نام لکھا ہے۔ تو رب نے فرمایا اے آدم اگر اس محبوب کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا تو آدم تمہیں بھی پیدا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ، جشن آمد رسول۔ ہم توجہ سے سننا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور پاک کو آدم کی پیشانی، آدم کے پشت میں رکھا۔ فرشتے سارے کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، وہ بھی نیت باندھ کر کے اگر آج آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، عید میلاد النبی کا جلسہ کرایا آپ نے، رات بتی لگائی آپ نے، مقرر بلایا آپ نے، مائک کا انتظام کیا آپ نے، کھانے کا انتظام کیا آپ نے، جلسہ سننے آئے ہیں آپ، لیکن دوسری قوم کہتی ہے قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے اور یہ تفسیر میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کہا لکھا سب کچھ ہے لیکن سنو جن کی آنکھیں اندھی ہوتی ہے اسے نظر نہیں آتا۔ ارے چمگادڑ دن میں، چمگادڑ دن میں سورج نہیں دیکھتا تو اس میں سورج کی کمی نہیں بلکہ اس کے آنکھوں کی کمی ہے۔ تم آنکھ لگاؤ، نبی کا نور شامل کرو، خدا کی قسم نبی کی سیرت بھی ملے گی، نبی کی صورت بھی ملے گی اور نبی کا میلاد۔ حضرت آدم علیہ السلام جلدی جلدی سن لو، سلام کھڑے ہوئے جیسے میاں کہاں رہے تو بریلوی تو نہیں جو ہم نے کہا الحمدللہ ثم الحمدللہ خاندانی بریلوی الحمدللہ، کھڑے کھڑے سلام پڑھ رہے کہاں لکھا ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں پوچھ لیتے ہو آدم علیہ السلام آپ بتا دو، کھڑے ہو کر کس نے سلام پڑھا تھا؟ اب فرشتے آدم میں کھڑے ہوئے، آدم علیہ السلام نے اپنے سر پیچھے کیا اور سر موڑا، دیکھا فرشتے آدم سے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم آخر یہ کس کا ادب ہے، یہ کس کی تعظیم کے لیے کھڑے؟ توجہ سے سننا، بس انہی جملوں کے ساتھ تقریر ختم کر دوں گا۔ آؤ دیکھو اللہ نے فرمایا اے آدم یہ میرے محبوب کا نور پاک ہے۔ آدم علیہ السلام سبحان اللہ جب اعتراض کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے نور کو اٹھایا، آدم کی پیشانی ماتھے پہ رکھ دیا، اب فرشتے جو پیچھے کھڑے تھے سب آگے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام
حفاظت ہوا کرے، میاں وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ آدم کا نور آیا، آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، 300 سال تک روتے رہے، کتنے؟ بولو بولو کتنے؟ ہمیں 300 سال تک روتے رہے جی، لیکن آج ہم اور آپ کا عالم یہ ہے کہ گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن رونا تو درکنار، کبھی اس سے ہم غمزدہ بھی نہیں ہوئے، کبھی ناخوش نہیں ہوئے، بلکہ گناہ کرنے کے بعد ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلاں کو ہم نے دھوکہ دے دیا۔ یاد رکھو تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، لیکن جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اسے تم کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تمہارے رب کی پکڑ بہت بہت۔ 300 سال تک روتے رہے۔ اب ذرا ولادت کی بات سن لو، تقریب حضرت علامہ قاری حضرت صاحب کی آپ نے سن لیا، چترویدی زبان میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ چترویدی، بھئی وہ ہمارے یہاں کی بھاشا ہے، کیا وہ سنسکرت میں آپ نے سن لیا، بڑی نعتیں آپ نے سن لیا، ذرا توجہ سے سننا۔ کافر چاہتے کہ نور کو مٹا دے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور آیا، اس کے بعد میں حضرت شیش کے پاس آیا، اس کے بعد یہ نور پاک چلتا چلتا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ نور پاک حضرت ابراہیم کے پاس آیا۔ کافر کیسے چاہتے تھے کہ اس نور کو بجھا دیا جائے؟ نمرود نے ایک سازش رچی اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آتش نمرود میں ڈالنے کے بعد سکون کی سانس لیا، چین کی سانس لیا، اور اپنے دل کو قرار پانے لگا وہ، اور سوچنے لگ گیا یار اب تو چلا گیا یہ نور، اب تو اس کا کام ختم ہو گیا، ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا، ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، لیکن سبحان اللہ اس کو پتا نہیں تھا یہ صرف ابراہیم نہیں ہے بلکہ یہ آقا کریم کے نور کے امین بھی بن کر کے آئے ہیں۔ نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں ہے، نور مصطفیٰ ان کے سر میں ہے، ان کے پشت میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتابوں میں آتا ہے جب آتش نمرود میں حضرت ابراہیم گئے تو جہاں جہاں قدم رکھتے ہیں سبحان اللہ انگار پھول بن جایا کرتے ہیں، آتش کا داخلے گلزار۔ سوچا تھا نور کو مٹا دیں گے، لیکن سبحان اللہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، نور محمدی مٹ جائے گا، مصطفیٰ کا ذکر مٹ جائے گا، لیکن سبحان اللہ اللہ کے رسول کے نور کی برکت سے حضرت ابراہیم آتش نمرود سے بچ گئے۔ اس کے بعد میں پھر حضرت اسماعیل کے پاس یہ نور منتقل ہوتا ہے، حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے لٹایا گیا، بار بار چھری پھیری گئی، لیکن چھری ہے جو چلنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ ہم نے کہا کہ اس کا کمال ہے، تو پتا چلا یہ کمال اسماعیل کا نہیں بلکہ یہ کمال جناب محمد الرسول اللہ کے نور پاک کا ہے۔ چلتے چلتے یہ نور پاک ایسے منتقل نبیوں میں منتقل ہوتا رہا، اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کے ملک میں آیا، ان کے سلب میں آیا۔ کون عبد المطلب ہے جنہوں نے مکے والوں کو پالا تھا؟ کون عبد المطلب ہے جو سبحان اللہ چڑیوں کو دانا دیا کرتے تھے؟ کون عبد المطلب ہے جو جانوروں بھوکے جانوروں کو کھانا کھلاتے تھے؟ کون عبد المطلب ہے سبحان اللہ جو خانہ کعبہ کے متولی ہے، ان کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، جب بھی کوئی حاجی حج کرنے کے لیے آتا عبد المطلب جو ہے اس کی خوب خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب ہے۔ اللہ اکبر، جب ان نور پاک ان کے پشت میں تھا اور ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، جب وہ پہاڑی پہ جب جاتے تھے تو سبحان اللہ نور نکل کر کے اور خانہ کعبہ کی طرف ٹکراتا تھا، اس کی شعائیں خانہ کعبہ کے دیواروں سے ٹکراتی تھی۔ وہ عبد المطلب ہے۔ زمانے نے سوچا عبد المطلب کو مٹا دیا جائے گا، چونکہ حضرت عبد المطلب کے صرف ایک بیٹا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، واقعہ بڑا لمبا ہو جائے گا، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے، اپنے فرشتوں کے ذریعے، اپنی رحمت کے ذریعے حضرت عبد المطلب کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد میں بھی وہ نور پاک حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا، ان کے صلح میں آیا۔ توجہ سے سننا مسلمانوں، کون حضرت عبداللہ ہے جو سرکار کے والد گرامی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور سنو تورات و انجیل میں پڑھنے والوں نے پڑھا تھا، یہودیوں نے پڑھا تھا، ایک نور آئے گا، اب بنی اسرائیل سے بنی ہاشم کی طرف نبوت منتقل ہو جائے گی۔ جیسے ان لوگوں نے سوچا عبداللہ جوان ہو چکے ہیں، عبداللہ کا
یہودیوں نے سازش رچا، آؤ یہودی شام کے بازار میں سازش رکھتے ہیں، اور چند یہودیوں نے ایک شخص کو مقرر کیا، اے فلاں جا اور عبداللہ کو قتل کر کے آئے گا تو میں تجھے انعام و اکرام دوں گا، تجھے بحیرے جواہرات دوں گا، اس لیے کہ عبداللہ کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ شام کے بازار سے نکل کر کے مکہ کی سرزمین پہ آتا ہے، تھک گیا تھا چلتے چلتے، ابھی مکے کی سرحد پہ پہنچا ہے، حضرت عبداللہ سے ملاقات ہو گئی، حضرت عبداللہ سے اس شخص نے پوچھا آپ کون ہیں، اور اس وقت حضرت عبداللہ نے فرمایا یہ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے میں یہاں عبداللہ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں یمن سے شام سے چل کر کے آیا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے میں عبداللہ کا پتہ بتا دیتا ہوں، لیکن آپ ٹھہریے۔ حضرت عبداللہ سبحان اللہ، جن کے بیٹے کی شان یہ تھی، جن کے دادا بابا کی شان یہ تھی کہ ان کا دسترخوان بڑا وسیع تھا، ان کی مہمان نوازی بڑی وسیع تھی، ان کی مہمان نوازی بہت مشہور تھی۔ آپ نے اپنے جھولے سے کھجور نکالا اور اس شخص کو دیا، کہا آپ تھکے ہو کھجور اور انگور کھاؤ، میں جا کر کے عبداللہ کا پتہ لگا کے آتا ہوں۔ کافر چاہتے ہیں کہ نور کو مٹا دیا جائے، لیکن رب کیسے حفاظت فرماتا ہے یہ سنانا مسئلہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت جانے دیجیے، چونکہ ان لوگوں کو روزانہ پروگرام کرنا رہتا ہے، آپ تو ایک رات کا پروگرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، مطلب کہ بولیے سبحان اللہ، اور ان کے ساتھ جانے کے وہ پہنچیں گے بھی ابھی تھوڑی دور خراب ہو جائے۔ ہاں سبحان اللہ۔ عبداللہ کہتے میں پتہ لگا کے آتا ہوں، گئے گھر پہ گئے، کھانا بنوایا، اچھا کھانا، سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ کہیے، جلدی جلدی بولیے، اچھا کھانا کھلایا جی، اچھا کھانا خوب بنوایا، پیکٹ بنوائی اور لا کر کے دسترخوان اس کے لیے لگایا۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے حضور میں نے تو عبداللہ کا پتہ پوچھا تھا، آپ تو پورا دسترخوان لگا کے بیٹھے ہیں۔ کہا ہمارے یہاں کے مہمان نوازی کا انداز ہے، سبحان اللہ، ہمارا دسترخوان مہمانوں کے لیے اتنا وسیع ہے۔ اب وہ کھانا کھا رہا، کھانا کھانے کے بعد میں جب وہ فارغ ہوا اب کہتا ہے ذرا عبداللہ کا پتہ بتاؤ۔ اب عبداللہ کا پتہ بتانے کے لیے جب اس نے کہا، حضرت عبداللہ نے پوچھا بتاؤ آخر عبداللہ کو تلاش کیوں ہے؟ وہ سبحان اللہ، آخر اتنی شدت کی ہے عبداللہ سے ملاقات کرنے کی۔ اب سنو، وہ یہودی کہتا ہے اب جب اس مانوس ہو گیا، یہ دسترخوان پہ کھانا کھلائے ہیں، اتنی مہربانی کیے ہیں، اب اس نے ساری بات بتا دی، کہا میں عبداللہ کو قتل کرنا چاہتا ہوں، کہا ان کا گناہ کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب وہ کہتا وہ نہیں کیے ہیں کچھ، لیکن ان کے پشت سے اور ان کی نسل سے، ان کے نسل سے ایک بچہ آئے گا جو ہمارے دین کو مٹائے گا، اور اس کے دین کے آگے سارے دین پھیل ہو جائیں گے، اس کی تدبیر کے آگے ساری تدبیر پھیل ہو جائے گی، تو نبی آخر الزماں بن کے آئے گا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس کے حسن کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور ہمارے خاندان سے ہماری نسل سے نبوت چلی جائے گی۔ اب سنو، جب اس نے اتنا کہا تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں اب تمہیں عبداللہ کے تلاشنے کی ضرورت نہیں ہے، عبداللہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، عبداللہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ میرے آقا نے جب اتنا کہا تو اس میرے آقا کے والد نے جب اتنا کہا تو اس نے تلوار قدموں میں ڈال کے کہتا ہے ارے کیا سنو، جس کے باپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو اس کی نسل سے پیدا ہونے والے بیٹے میں اخلاق کا عالم ہے۔ وہ قدموں میں گرتا ہے، کہتا ہے نہیں اب میں نہیں کروں گا، میں نے سمجھ لیا ہے کہ یقیناً آپ حق ہے اور آپ کی شان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نور پاک کی حفاظت کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پوری وقت ملا تو اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی، چونکہ وقت زائد ہو گیا، تقریریں کچھ ہونی چاہیے، لیکن بہرکیف حضرت اللہ مولانا جمال اختر صاحب قبلہ نے مدثر العالی نے بہت اچھی تقریر کری، حضرت قاری صاحب قبلہ بھی کچھ تقریر واضح نصیحت کیے ہوں گے، نام آپ نے سن لی ہے۔ بہرکیف میں اتنا کہنا چاہتا ہوں جلسہ مناؤ، جھنڈیاں لگاؤ، خوب لگاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ڈی جے نہ بجاؤ، سمجھ رہے ہو؟ ڈی جے نہ بجاؤ، اور بہت لمبی لمبی جھنڈیاں اس پہ نہ باندھو، اس لیے کہ اب بجلی کا زمانہ آ گیا ہے، تار کا زمانہ ہے، الیکٹرک بہت ساری جگہ موجود ہے، لائٹ رہتی ہے،
خدا نخواستہ حادثے ہوتے رہتے ہیں، آپ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے جانتے ہیں، لہذا اپنے حد میں رہ کر کے جلوس محمدی نکالیے، اور جلوس نکالنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نکلیں اور نعت مصطفیٰ درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، نہ ادھر ہلڑ بازی نہ ادھر ہلڑ بازی۔ ہمارے نوجوان یہ جمعہ کو پڑھنے جمعہ نہیں جاتے ہیں، لیکن جب جلوس میں جاتے ہیں 16 آیا لگا کر کے خوب خوب ان کی کمر رکتی ہی نہیں، کیونکہ دن بھر یہ بھوجپوریا سنتے ہیں تو جلوس میں جا کر کے وہی کرتے ہیں۔ ادب کے ساتھ ٹوپی لگی ہونی چاہیے، ٹوپی ہو، امامہ ہو، کرتا ہو، پیجامہ ہو، اسلامی لباس پہن کر نکلے اور شانتی کے ساتھ امن کے ساتھ جائیں، زمانے کو بتائیں اسلام وہ مذہب ہے کہ سبحان اللہ جس نے سبحان اللہ زندہ ترگور ہونے والی بچیوں کو امن و سکون کا پیغام عطا کر دیا، مرنے والی بچیوں کو زندہ دفن ہونے والی بچیوں کو زندگی دے دی۔ یہی اسلام ہے، یہی مذہب ہے۔ اگر اس سے ہٹ گئے، ظلم کیا تو سمجھ لو کہ تمہارا قدم اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے امن و سلامتی کے ساتھ رہیے، سکون کے ساتھ رہیے، خود سکون میں رہیے، دوسرے کو بھی سکون میں رہنے دیجیے، لیکن دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ لہذا میں انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارے احباب بڑی کوشش کیے آنے کے لیے تو میں آ گیا، میرا آنا ہوا، آپ کا بیٹھنا ہوا، آپ نے مجھے اتنی دیر برداشت کیا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو، اس مدرسے کو، اس گاؤں کو، اس بستی کو، بستی میں رہنے والوں کو، آنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہم کو سلامتی عطا فرمائے، ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، برائیوں سے محفوظ و معصوم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سن کر اس پر عمل کرنے اور حق کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، مسلمانان اہل سنت زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔